اس طرف. تو آئندہ سال جو طلباء داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت یہاں لگائی گئی ہے، ہدایت نامہ پورا کیا کرنا ہے کس طریقے سے. تو اس میں لکھا ہے کہ جدید داخلہ کی تیاری کے لیے آنے والے طلباء دارالعلوم میں قیام کے لیے دفتر دارالاقامہ سے قیام کا فارم 21 شعبان المعظم 1445 سے حاصل کر لیں اور فارم کو پر کر کے دفتر دارالاقامہ میں جمع کرا کر اجازت نامہ حاصل کر لیں. اس اجازت نامہ کو ہمہ وقت اپنے پاس رکھے، کسی ذمہ دار کے طلب کرنے پر فوراً دکھائیں. جس کمرے میں قیام کرے اس کا حوالہ فارم میں دے، مقررہ جگہ کے علاوہ قیام نہ کرے اور کمرے کے باقی افراد سے تعارف حاصل کر لیں. غیر متعلق طلباء کو یا شہر کے کسی شخص کو کمرے میں داخل نہ ہونے دے. کمرہ کو خالی نہ چھوڑے. فارم پر اپنا موبائل نمبر لکھے. اسمارٹ فون استعمال نہ کرے، پکڑے جانے پر ضبط کر لیا جائے گا. پھر نوٹ لکھا ہوا ہے کہ فارم حاصل کرنے کا وقت 3 بجے سے 4:30 بجے تک رہے گا انشاءاللہ. یہ ناظم اعلیٰ دارالاقامہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے. اور ویسے تو جو قدیم طلباء ہیں وہ امتحان کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، لیکن جو یہاں رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہدایت نامہ یہاں لکھا گیا ہے کہ قدیم طلباء جو ماہ رمضان المبارک میں قیام کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے وظیفہ پارچہ نہ لیا ہو تو ان کو 21 شعبان 1445 صبح 9 بجے سے 10:30 بجے تک دفتر دارالاقامہ سے قیام فارم دیا جائے گا. طلباء فارم حاصل کر کے پر کریں اور فارم دفتر تعلیمات میں جمع کرا دیں. قیام فارم پر پر کرنے والے طلباء قدیم کی حاضری 1 رمضان سے ہفتم اولیٰ کے درسگاہ میں ہوا کرے گی. نوٹ میں لکھتے ہیں کہ حسب حکم ارباب دارالعلوم دیوبند اور اس کے قرب و جوار کے طلباء کو قیام کی اجازت حاصل نہیں ہوگی. تو یہ اس طریقے سے ہدایت نامے لگائے گئے ہیں آنے والے نئے طلباء کے لیے بھی اور جو پرانے یہاں رہنا چاہتے ہیں رمضان میں ان کے لیے بھی. تو یہ اتنا اچھا ہے تاکہ ان کے قیام کا وغیرہ انتظام ہو جائیں، کم سے کم رمضان میں افطار کا انتظام ہو جائے. اور ادھر یہ دیکھ رہے ہیں جنریٹر ہال. 2013 میں جب ہم یہاں تھے تو صرف ایک جنریٹر تھا اور ابھی الحمدللہ کافی لگا دیے گئے ہیں. سامنے لائبریری دارالحدیث جس کو شیخ الہند لائبریری کہا جاتا ہے. دارالحدیث کے ساتھ ساتھ اس کو کتب خانہ بھی بنایا گیا ہے، بہت بڑا ہے. باغیچہ ہے، قبر نہیں ہے ابھی لائنوں سے. اور اس طرف دیکھ رہے ہیں المسجد الرشید، مسجد الرشید جس کو کہا جاتا ہے، جو بہت مشہور ہے. یہ وہی دارالعلوم ہے جہاں کے پاسبانوں نے آزادی وطن کے لیے، ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دی ہے. یہ تو نیا بنا ہے اور ادھر پورا، اور یہاں کے پانی میں وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے، ایثار جانثاری والی، حق پرستی والی، حق گوئی والی. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت میں وارث نبوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اور سچے وارث ہم کو بنائیں.